اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل معجل فرجا۔ ہماری گفتگو اور بحث شرع الاسلام میں چل رہی ہے نجاسات کے بارے میں۔ کل ہم نے 3 نجاستوں کو پڑھا تھا، یعنی نجاست کی 10 قسمیں 10 انواع بتائی گئی ہیں، اس میں سے ہم نے 3 کو کل پڑھا تھا۔ وہ یہ تھے کہ پیشاب، پائخانہ اور منی، اور آج ہم الرابع یعنی چوتھا پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ المیتہ ولا ينجس من المیتات الا ما له نفس صائلہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مردار بھی، میت بھی نجس ہوتی ہے، کس کی؟ تمام کی میت مردار نجس ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے الا ما له نفس صائلہ، جس کے یہاں خون جہندہ نہ ہو۔ وَكُلُّ مَا يَنْجَسُ بِالْمَوْتِ، اور وہ نجس ہو جاتا ہے موت کے ذریعے سے، یعنی مان لیں کہ اگر وہ پاک بھی تھا، جیسے بہت سارے جانور ہیں پاک ہیں زندگی میں، لیکن مردار ان کا نجس ہو جاتا ہے۔ فَمَا قَطَعَ مِنْ جَسَدِهِ نَجِسٌ، تو جو اگر کوئی حصہ، یعنی جس کا جو ہے وہ، یعنی جو جانور یا کوئی بھی شے جو موت کی وجہ سے نجس ہوتا ہے، فَمَا قَطَعَ مِنْ جَسَدِهِ نَجِسٌ، اگر اس کے جسم سے کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا منقطع ہو جائے، کاٹ دیا جائے، تو وہ بھی نجس ہوتا ہے۔ صحیح؟ حیّن کانا ہو میتن، چاہے وہ زندہ ہو یا میت ہو، یعنی زندہ جانور کے جسم سے کوئی حصہ کاٹ دے، الگ کر دیں زندہ سے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ یعنی ویسے پاک تھا وہ، لیکن اب وہ جو حصہ کاٹ دیا گیا یا کٹ گیا اور جان نکل گئی، اب نجس ہو گیا، نجس ہے۔ حیّن کانا ہو میتن، چاہے وہ مردے کاٹے یا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ مِنْهُ لَا تَحُلُّ الْحَيَاةِ، اور وہ اعضاء کہ جن میں حیات حلول نہیں کرتی، کالعظم والشعر فهو طاہر، وہ اعضاء کہ جن میں جان نہیں ہوتی وہ پاک ہوتے ہیں، جیسے ہڈی ہے خود یا بال ہے، فهو طاہر، یہ پاک ہے۔ الا ان يكون عينه نجسة، سوائے اس کے کہ وہ عین نجس ہو، یعنی وہ جانور ہی نجس ہو، یہ کتا، سور وغیرہ، کالکلب والخنزیر والکافر، جیسے کتا یا سور وغیرہ، کیونکہ یہ خود ہی نجس ہیں، عین نجس ہیں، تو ان کا مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ موت کی وجہ سے نجس ہوئے ہیں، یہ تو نجس ہیں ہی، ٹھیک ہے، علی الازہر، قول ازہر کی بنا۔ وَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ مَسَّ مَيِّتًا مِنَ النَّاسِ قَبْلَ تَطْهِيرِهِ، اور واجب ہے غسل مس میت کرنا، کس کے اوپر؟ اللہ، اس پر، من مَسَّ مَيِّتًا مِنَ النَّاسِ، جس نے کسی انسان کی میت کو مس کر دیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ غسل مس میت واجب ہے، قبل تطہیرہ، اس کو غسل دینے سے پہلے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ مَسَّ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ تَطْهِيرِهِ، اور واجب ہے غسل دینا یا غسل کرنا اس شخص پر جو میت کو چھو لے، انسان کی میت کو، قبل تطہیرہ، اس کو غسل دینے سے پہلے، وَبَعْدَ بَرْدِهِ بِالْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد، یعنی غسل سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد، یعنی ہر میت کو انسان کی چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ کب واجب ہوگا؟ غسل دینے سے پہلے
اور میت کے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اگر کوئی چھوتا ہے تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. وَكَذَا مَنْ مَسَّا قِطْعَةٌ مِّنْهُ فِيهَا عَزْمٌ، اور اسی طریقے سے کہ جو انسان یعنی غسل واجب ہو جائے گا اس پر، کس پر؟ جو چھوئے قطعہ کوئی ٹکڑا کوئی حصہ منہ من المیت یعنی میت کا، فیہا عزم کہ اس قطعے میں فی القطع یعنی اس ٹکڑے میں اس حصے میں کیا ہو؟ عزمون ہڈی ہو. یعنی اگر کوئی انسان میت کا کوئی ٹکڑا چھو لیتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد تو اس پر کیا ہے؟ شرط یہ کہ اس قطعے میں حصے میں ہڈی ہو تو پھر اس پر کیا ہے؟ غسل واجب ہوگا. وغسل الید علی من مس ما لا عظم فیہ، اور ہاتھ کا پاک کر لینا دھو لینا صرف کافی ہے اس کے لیے اگر کوئی انسان ایسی جسم کے حصے کو چھوئے کسی میت کے کہ جس میں ہڈی نہیں ہے. او مس میتا لہ نفس سائلہ، یا ایسی میت کو چھو دیا ایسے مردار کو کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے من غیر الناس انسانوں کے علاوہ، یعنی انسانوں کے علاوہ اگر کوئی بھینس کو چھو دیتا ہے مرنے کے بعد، یا مثلا جو ہے وہ بکری کو چھو دیتا ہے یا مرغی کو چھو دیتا ہے، خون جہندہ تو ہے ان کے یہاں لیکن کیا ہے کہ وہ غیر انسان ہیں غیر ناس ہیں، تو ان کو چھونے اگر کوئی چھو دے تو غسل ید کر لے بس اور اس میں جو ہے غسل مس میت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہی کافی ہے. جی. او مس میتا لہ نفس سائلہ من غیر الناس، یا کسی ایسی میت کو چھو لے کہ جس میں جو ہے وہ نفس سائلہ نہیں ہے، نفس سائلہ ہے لیکن انسانوں کے علاوہ، مثلا بکری بھینس مرغی کوئی میت ہے مردار ہے تو اس کو صرف جو ہے کیا کرے گا؟ صرف ہاتھ کو دھوئے گا. غسل الید علی من مس ما لا عظم فیہ، اسی طریقے سے یعنی غسل الید اور ہاتھ کا دھونا کافی ہے کس پر؟ علی من پر، اس پر من مسا جو چھوئے مالا عظم فیہ اس چیز کو اس حصے کو جسم کے میت کے جس میں ہڈی نہیں ہے. اور مس میتا لہ نفس سائلہ، یا کسی ایسے مردار کو چھو لیتا ہے میت کو چھو لیتا ہے کہ جس میں نفس سائلہ تو ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے تو بھی پھر ہاتھ کا دھونا ہی کافی ہے. الخامس یعنی پانچواں الدماء ولا ينجس منها، کہہ رہے ہیں خون میں نجس ہوتا ہے، خون نجس ہوتا ہے کہہ رہے ہیں ولا ينجس منها، لیکن اس سے نجس نہیں ہوتا کیا؟ الا ما كان من حيوان له عرق لا ما يكون له رش كدم السمك وشبهه. کون سا خون نجس ہوتا ہے؟ کس کا خون نجس ہوتا ہے؟ یعنی وہ خون نجس نہیں ہوتا، وہ خون نجس ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ عرق ہوتا ہے یعنی جو بہے. لیکن اگر جو ہے وہ رسے، ایک ہوتا ہے بہنا یعنی اسے ذبح کرو تو خون اچھل کر نکلے گا فوارے کے ساتھ پریشر کے ساتھ تو وہ خون نجس ہوتا ہے. لیکن اگر کسی جانور کے اندر ایسا خون ہے کہ جو رستا ہے نکلتا ہے تو ہے لیکن رس کے یعنی آہستہ آہستہ یعنی ہاں اچھل کر نہیں نکلتا، قوت سے نہیں نکلتا تو وہ خون پاک ہے. لا ما یکون لہ رش، جیسے کدم السمک وشبہہ، اس کے لیے مثلا جو ہے وہ کیا ہو یعنی اچھل کے خون نہ نکلے بلکہ آہستہ آہستہ یعنی رسے تو وہ خون پاک ہے جیسے مچھلی یا اس طرح کا جو جانور ہیں. چلیں وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، تمام نہیں بلکہ زیادہ ہو گیا تو آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے وہ سادس اور سابع پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس بک نہیں ہے. ایک منٹ. یعنی عرق یعنی جو بتایا نا یہ کہ الا ما کان من حیوان له عرق، کہہ رہے ہیں کہ خون نجس ہوتا ہے ولا ينجس منها، اور اس کا خون نجس نہیں ہوتا یعنی الا ما کان من حیوان له عرق، یعنی جس کا خون وقت ذبح اچھل کر نکلے اچھل کر
وہ خون نجس نہیں ہوتا، لیکن جس کا خون اچھلتا نکلتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. لیکن اگر خون جو ہے وہ مثلا کوئی ویسے نکلے بغیر رشتہ نکلے، جیسے مچھلی وغیرہ کا خون ہوتا ہے یا اور دیگر اس طرح کے جانور ہیں، تو ان کا خون پھر نجس نہیں ہوتا. خیر انشاءاللہ باقی کل. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.